الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ ساری تعریفیں، بڑھائی اور بزرگی سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو میرا اور آپ کا اور اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے، اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کا آخری پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور اس کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیو، پچھلے کچھ جمعوں سے ہم مختلف اصطلاحات پر گفتگو کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور اس میں سے شریعت کی اصطلاح پر پچھلے کچھ جمعے ہم نے ابھی بات کی ہے۔ اس سلسلے میں میں نے آپ کے سامنے شریعت کا مطلب رکھا، اور پھر اس بات کی وضاحت کرنے کے لیے کچھ دلائل آپ کے سامنے پیش کیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کو مختلف شریعتیں دی ہیں، اور جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ابھی نہیں لائے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنی ہی شریعتوں کو قائم کرنے کے لیے دعوت دیتا ہے، ان کو راغب کرتا ہے، اور وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں، ان کو تدریجی طور پر، یعنی گریجولی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پابندی کے لیے آمادہ کیا گیا ہے، اور انہیں آرڈر دیا گیا ہے، انہیں احکام دیے گئے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ان احکام کی پابندی کریں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتائے ہیں۔ بھائی ساتھیو، اس کے بعد پچھلے جمعہ میں نے آپ کے سامنے شریعت کے نفاذ کی تدریج کے سلسلے میں کچھ باتیں رکھی، اور اس موقع پر میں نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مثال کو پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال ایک بہترین درخت کی سی مثال بتائی ہے، اور ہم نے پھر اس کی تفصیل میں دیکھا کہ جس طرح ایک درخت اپنے آپ بڑا ہوتا ہے، اس کے روٹس بھی اپنے آپ بڑے ہوتے ہیں، اس کا جو سٹیم ہے وہ بھی اپنے آپ بڑا ہوتا ہے، اور پھر وہ یعنی کہ تنا بنتا ہے، ٹرنک بن جاتا ہے، اور جو ٹہنیاں ہوتی ہیں وہ پھر ڈالیاں اور ڈغالیاں بن جاتی ہیں، اور جو پتے آتے ہیں اور پھر پھول آتے ہیں اور پھر پھل آتے ہیں، یہ سارے کا سارا جو پروسیس ہوتا ہے، یہ جھاڑ اپنی رفتار سے، جو اس کی نیچرل سپیڈ ہے اور اس کے ماحول کے اثر سے، اگر فیوریبل ایٹماسفیئر ہے، فیوریبل انوائرمنٹ ہے، تو پھر وہ یعنی کہ آپٹیمم گروتھ اس کی ہوگی، وہ بڑی تیزی سے بڑا ہوگا، ہے نا، اس کی یہ ساری چیزیں یعنی تیزی سے بڑی ہوں گی، لیکن وہ بھی اپنے آپ ہی ہوں گی۔ اور اگر انوائرمنٹ سوٹیبل نہیں ہے تو پھر جو گروتھ ہوگی وہ بہرحال کسی قدر ٹھٹری ہوئی، ہے نا، جو آپٹیمم سپیڈ ہے اس سے کمتر سپیڈ کے اوپر ایک جھاڑ بڑا ہوگا، لیکن وہ جھاڑ اپنے آپ ہی بڑا ہوگا، ہے نا۔ اسی طرح جب انسان اللہ پر ایمان لاتا ہے تو پھر
اس کے اندر جو تبدیلی آتی ہے وہ بھی اس کے اپنی سپیڈ کے حساب سے ہوتی ہے. وہ اپنے پیس پر ہے نا اپنے آپ کو امپروو کرے گا، اپنے آپ کو اللہ کے احکام کا پابند بنائے گا اور برائیوں سے اپنے آپ کو وہ دور کرتا جائے گا، بھلائیاں ہے نا اور جو فرائض اس کے اوپر عائد کیے گئے ہیں وہ ان کو اختیار کرتا جائے گا، ان کو وہ کرتا جائے گا. اور اس میں ہم پھر دیکھتے ہیں کہ جیسے جھاڑوں میں مختلف جھاڑوں کی جو گروتھ کی سپیڈ ہوتی ہے، جو ریٹ آف گروتھ ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے. بعض جھاڑ دیکھتے ہی دیکھتے بڑی تیزی سے یعنی گرو کرتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں. تو انسانوں میں سے بھی ہم کو ویسے ملیں گے جو یعنی جیسے ہی ایمان میں آئے تو پھر لپکتے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ میں وہ بہت آگے نکل جائیں گے، وہ بہت بہترین انسان بہت جلدی بن جائیں گے اور وہ برائیوں کو بڑی تیزی سے ترک کریں گے اور اچھائیوں کو بڑی تیزی سے اختیار کریں گے. اور پھر ساتھ میں آپ کو وہ بھی نظر آئیں گے جو میڈیم پیس پر چل رہے ہیں، ان کی گروتھ اتنی فاسٹ نہیں ہے نا، لیکن وہ بہرحال لگاتار ان کے اندر گروتھ آتی چلی جا رہی ہے. اور پھر آپ کو وہ بھی نظر آئیں گے جن کی گروتھ کی جو رفتار ہے، ریٹ ہے، وہ انتہائی دھیمی ہوگی، سلو ہوگی ہے نا. بہرحال وہ جو پیس ہے وہ ہر فرد کو اپنی پیس ڈیسائیڈ کرنا ہے اور کسی دوسرے کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ریٹ آف گروتھ کو دوسرے کے اوپر تھوپے ہے نا. کیونکہ ہم نے جیسے دیکھا تھا پچھلی مرتبہ اس جھاڑ کی بہترین مثال سے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اگر ہم زبردستی روٹس کو کھینچ کر بڑا کرنے کی یا سٹیم کو کھینچ کر، پتوں کو کھینچ کر، پھولوں کو کھینچ کر، ڈالیوں کو کھینچ کر اگر بڑا کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر جھاڑ کو نقصان ہی ہوگا ہے نا. اور پھر اگر بہت زیادہ شدید اس طرح کی یعنی ایکسٹریم کوششیں اگر کی جائیں تو پھر ممکن ہے کہ جھاڑ مر جائے ہے نا. تو بہرحال یعنی کہ وہ ان نیچرل تمام طریقوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہے نا کہ کسی کو زبردستی ہم بڑا ہونے پر مجبور کریں، اچھا ہونے پر مجبور کریں اور برائیوں سے رکنے پر ہم مجبور کریں. انسان کو اپنے آپ ہی اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا ہے اور برائیوں سے دور ہونا ہے، بھلائیوں کے نزدیک ہونا ہے. ساتھیوں، اسی بات کا ایکسٹینشن سمجھیے جو آج میں قرآن مجید سے دو مثالوں کے حوالے سے اسی بات کو یعنی کہ اور تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گا. پہلی مثال ایک نیکی کی ہے یا ایک فرض کی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر عائد کیا ہے، اور اس فرض کو اختیار کرنے میں اللہ تعالیٰ نے کیسی گنجائش رکھی ہے، کتنی فلیکسیبلٹی رکھی ہے کہ وہ گریجولی اسے اختیار کریں. ٹھیک ہے، اب یہاں بات ایمان والوں کی ہی ہو رہی ہے، یعنی وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مان چکے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا یعنی اللہ کا آخری پیغمبر مان چکے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر ان کی شریعت کو انہوں نے تسلیم کر لیا ہے. یہ بھی یاد رکھیے ساتھ میں کہ امپروومنٹ کا جو پروسیس ہوگا وہ پھر چاہے کسی کے لیے بھی کیوں نہ ہو ہے نا، وہ گریجول ہی ہوگا ہے نا. میں بس بات کو مخصوص کر رہا ہوں ایمان والوں کے لیے کہ کوئی انسان ایمان لایا تو پھر اس کے لیے کیا گنجائش ہے. کیا ساری کی ساری شریعت ڈے ون سے اسی لمحے سے اس کے اوپر یعنی کہ عائد ہو جائے گی جس لمحے میں وہ ایمان کا اعلان کر چکا ہے یا اقرار کر چکا ہے، یا پھر اس کے لیے کچھ گنجائش ہے پھر بھی ہے نا جو اللہ نے رکھی ہے نیکیوں کو اختیار کرنے کے سلسلے میں اور برائیوں کو ترک کرنے کے سلسلے میں. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم یہ دیکھیں کہ سب سے پہلی جو مثال ہے میں نے اس کی ایک آیت یعنی آپ کے سامنے آلریڈی پڑھ دی ہے شروع میں. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے اوپر روزے فرض کیے ہیں ہے نا. ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، میں اس میں سے بس ایک مثال آپ کے سامنے یہاں پر رکھ رہا ہوں. بھلائیوں کو اختیار کرنے کے سلسلے میں یا پھر وہ احکام جو فرض ہیں مومنوں پر ان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کیسی تدریج کی جو ہے اجازت دے رہا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اپواس ورت ہے نا تم پر فرض کر دیے گئے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو ہے نا. اللہ سے اتنی محبت کرو کہ تم گناہوں سے باز آ جاؤ، گناہ کرنے تمہیں ڈر لگے، اللہ ناراض ہو جائے گا یہ ڈر تمہیں لگے. ٹھیک ہے،
یعنی یہ پھر کیا ہے؟ انسانوں کے لیے ہم ایک بہترین انسان بن جائیں، دوسروں کے لیے ایک بہترین ہے نا ویوہار کرنے والے، رحم دل، محبت کرنے والے، مدد کرنے والے انسان بن جائیں، اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کا خیال بھی ہمیں نہ آئے، اس طرح کے ہم اچھے انسان بن جائیں، ہے نا۔ اچھا، پھر اس کے بعد اب اگلی آیت میں کہا ایام معدودات، یہ کچھ گنتی کے دن ہیں جو روزے رکھنے ہیں، یعنی 29 ڈیز ہوتے ہیں چاند کی تاریخوں کے حساب سے، ہے نا۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پھر 29 ڈیز یا 30 ڈیز کے روزے ہوتے ہیں، تو ایام معدودات کچھ گنتی کے دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، اب اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے، مریض ہے، او علی سفر، یا پھر وہ سفر پر ہے، وہ ٹریولنگ کر رہا ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو پھر وہ اسی تعداد کو کسی اور پیریڈ کے اندر وہ پورا کر لے۔ یہ روزے، کیونکہ اب یہ دونوں کیا ہیں، یعنی ایسے حالات ہیں انسان کے اوپر جہاں پر اسے روزہ رکھنا مشکل ہو سکتا ہے نا۔ بیمار ہے تو لہٰذا مطلب وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، یا پھر وہ سفر پر ہیں، اور پھر سفر کی جو دشواریاں ہوتی ہیں، ہے نا، اور ہر چیز کی یعنی کہ سہولت کی کمی محسوس ہوتی ہے سفر کے اندر، تو لہٰذا یہ اجازت دے دی گئی کہ جو بیمار ہیں یا سفر پر ہیں وہ کسی اور پیریڈ کے اندر ان روزوں کی تعداد کو وہ پورا کر لے، جتنے چھوٹ جائیں وہ کسی اور موقع پر رکھ لے، جب وہ بیماری سے یعنی کہ ٹھیک ہو جائیں، ہے نا، شفا مل گئی، ہیلدی ہو گئے، اب وہ رکھ لیں، یا پھر سفر ختم ہو گیا اور اب نارمل یعنی کہ ایک مقام پر وہ مستقل رہنے والے ہیں، تو پھر یعنی گھر کی سہولتیں دوبارہ سے فراہم ہو گئیں اور پھر وہ روزے رکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، ٹھیک ہے، اور وہ لوگ جو روزہ رکھ سکتے ہیں مگر پھر بھی نہیں رکھتے، وہ کیا کریں؟ وہ فدیہ دے، وہ کچھ کمپنسیشن دے، یا پھر وہ مسکین کو کھانا کھلائیں۔ دیکھیں ان آیات کے سلسلے میں اگر ہم اپنے تفسیروں کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ دراصل روزے رکھنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا پہلا حکم ہے، اوکے، جہاں پر انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اوکے، اور ساتھ میں بتایا جا رہا ہے کہ کس کس کے لیے چھوٹ ہے۔ تو مریض کے لیے چھوٹ ہے، مسافر کے لیے چھوٹ ہے، لیکن وہ لوگ جو تندرست ہیں، صحت مند ہیں، ہے نا، روزہ رکھنے کی طاقت ان کے اندر ہے، مگر پھر بھی وہ روزہ اگر نہیں رہ رہے تو ان کے لیے کیا ہے؟ فَفِدْيَةٌ، یا تو وہ فدیہ دیں، او طعام مسکین، یا پھر وہ مسکین کو کھانا کھلائیں۔ یعنی روزہ رکھنے کی طاقت ہونے کے باوجود روزے کو نہ رکھ کر کچھ اور طریقے سے کمپنسیٹ کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ یہ پہلا حکم ہے۔ یہ حکم 2 ہجری میں دیا گیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت کا اعلان کر کے مکے میں 13 سال ہو گئے، اور پھر مدینہ ہجرت کرنے کے بعد یعنی 2 سال، یعنی ٹوٹل 15 ایئرز کا وقت گزر گیا ہے، یا گزر رہا ہے، 15th جو ایئر ہے وہ گزر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اب تک روزے فرض نہیں کیے گئے، حالانکہ وہ ایمان لا چکے ہیں۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو 3 دن کے روزے رکھنے کی ترغیب دلایا کرتے تھے، ان کو موٹیویٹ کرتے تھے کہ 3 دن کے ایٹ اے ٹائم only 3 days ہے نا روزہ رکھیں، لیکن وہ روزے فرض نہیں تھے، وہ آپشنل تھے، وہ یعنی تربیت دی گئی ان کو روزے رکھنے کی شارٹ ڈیوریشنز کے لیے 3 دن، ہے نا۔ اور پھر اس کے بعد میں جب یہ حکم آیا کہ اب روزے فرض کر دیے گئے ہیں، یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ صحت مند لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ اجازت دے رہا ہے کہ فزیکلی فٹ ہیں، اسٹرانگ ہیں، ہیلدی ہیں، لیکن پھر بھی چونکہ کیا ہے، ابھی مزاج نہیں بنا ہے نا، عادت نہیں ہوئی، ابھی دل چاہنے نہیں لگا ہے، تو ان کو اس بات کی اجازت دی کہ فَفِدْيَةٌ أَوْ طَعَامُ مِسْكِينٍ، فدیہ دے دو یا مسکین کو جو ہے کھانا کھلا دو۔
فمن تطوع خیر فہو خیر اللہ، ٹھیک ہے، جو اس سے زیادہ دے سکتا ہے فدیے کے طور پر یا مسکین کو کھانا کھلانے کے سلسلے میں، تو اس کے لیے اور بھی وہ زیادہ بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم روزہ رکھ لیتے تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوتا اگر تم اس بات کو جانتے۔ تو کیا سمجھ میں آ رہا ہے یہاں پر کہ ایک حکم ہے جو اللہ تعالیٰ فرض کر رہے ہیں، وہ بھی ایک تربیت کے طویل مدت کے بعد میں، یعنی کہ تقریباً 15 سال گزر چکے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں یہ حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ لوگوں کو اللہ کی بندگی کرنے کے لیے اپنے آپ یعنی آمادہ ہونا ہے نا، وہ اللہ کو مان چکے ہیں، اور پھر اب احکام بھئی مان لیا ہے نا تو اب چلو سب کچھ ایک ساتھ شروع کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، یہ حکم دیا ہے تدریجاً، ہے نا، گریجولی ان کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے 3 دن کے روزے رکھنے کے لیے صحابہ کو ترغیب دلا رہے ہیں، ہے نا، تو بہت سارے لوگوں کو وہ 3 دن روزے رکھ کے آلریڈی یعنی پریکٹس ہو گئی، ہے نا، ان کو اللہ تعالیٰ کی اس عبادت کے اندر مزہ آنے لگا، وہ رکھنے لگے، اور پھر جب یہ حکم آیا تو انہوں نے یعنی رکھنا شروع کر دیا۔ لیکن پھر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کو یعنی پھر یہ پورے مہینے کے روزے وہ نہیں رکھ سکے، یا تو ممکن ہے ایک بھی نہیں رکھا انہوں نے، یا پھر ممکن ہے کہ چند روزے رکھے اور پھر چند رہ سکتے تھے لیکن پھر بھی انہوں نے نہیں رکھے، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مزاج کا خیال کیا ہے نا، اور ان کو یہ رخصت دی ہے، گریجولی اپنے مزاج کو بناؤ، ہے نا، کیونکہ پھر اسلام الٹیمیٹلی کیا ہے، اپنی مرضی سے اپنے رب کے آگے جھکنے کو اسلام کہتے ہیں۔ اب مرضی نہیں ہے، اب دوسروں کے دباؤ میں روزے رکھ رہے ہیں یا کوئی اور عبادت کر رہے ہیں، کوئی اور نیکی کر رہے ہیں، تو پھر اب یہ تو اللہ کے لیے نہیں ہوا نا، یہ تو لوگوں کے لیے ہو گیا۔ ارے بھائی لوگ کیا کہیں گے، ارے محلے والے کیا کہیں گے، ارے خاندان والے کیا کہیں گے، ارے سسرال والے کیا کہیں گے، ہے نا، مسجد میں جاؤں گا لوگ پوچھیں گے بھائی روزہ ہے نہیں ہے، تو پھر اب میں کیا کہوں گا، پھر وہ لوگ کیا کہیں گے، ان کے سامنے میرا کیا امپریشن بنے گا، تو یعنی یہ سب تو پھر لوگوں کے لیے ہو گیا نا، یہ اللہ کے لیے ہوا کہاں۔ تو مزاج دراصل بننا چاہیے کہ یہ جو عبادت ہے یہ اللہ کے لیے رکھی جائے، ہے نا۔ تو یہ مزاج اپنے حساب سے انسان بنائے، ہاں تیزی کرے، ہے نا، اس کے لیے ہم ان کو موٹیویٹ کریں، ہم ان کے لیے انوائرمنٹ کریٹ کریں، مگر زبردستی نہیں کر سکتے۔ انسان خود اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ اس طرح سے یعنی یہ فلیکسیبلٹی کوئی میں نہیں دے رہا، اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں جو تیسری آیت ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا جو مہینہ ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کیا ہے، ہدی للناس، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، ٹھیک ہے، ہدایت کو بالکل روشن طریقے سے بیان کر کے سامنے رکھ دینے والی کتاب ہے، اور فرقان بھی ہے، یعنی حق اور باطل، ستیہ اور استیہ کی وہ کسوٹی ہے، یعنی آپ کسی چیز کو پرکھ لیں قرآن پر، وہ بتا دے گی کہ حق ہے یا باطل ہے، بغیر کسی ڈاؤٹ کے، بغیر کسی شبہ کے، اوکے۔ اور پھر آگے اب حکم دیا جا رہا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پس اب تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے وہ روزہ رکھے۔ یہ تیسری ہجری میں یہ حکم دیا گیا، یعنی دوسری ہجری میں روزے فرض کیے گئے اور صحت مندی کے باوجود ایک رخصت دی گئی، اور پھر تیسری ہجری کے اندر یہ لازم کر دیا جا رہا ہے کہ نہیں اب روزہ رکھنا ہے۔ تو جی ساتھیوں یہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک تدریج ہے نا، جو اللہ تعالیٰ خود لوگوں کو اختیار کرنے کے لیے ایک چھوٹ دے رہا ہے کہ اپنا مزاج بناؤ، اپنی طبیعت کو بناؤ، ہے نا، اس کے فائدے سمجھو، اور پھر اپنی مرضی سے اللہ کے لیے روزے رکھو۔ اور روزہ تو بس یعنی ایک مثال ہے، ایک عبادت ہے جو میں نے یہاں پر یعنی سلیکٹ کی ہے آپ کے سامنے، اس کی تدریج کو واضح کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے خود یعنی کہ دی ہے نا، جو فلیکسیبلٹی اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ کوئی میں نہیں دے رہا، ہے نا۔ ایک فرض یعنی یہاں پر کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایک فرض چیز کو چھوڑنے کی ترغیب میں دے رہا ہوں، بلکہ جو لوگ روزے نہیں رکھتے وہ ایمان والے ہیں، وہ کسی نہ کسی وجہ سے روزے چھوڑتے ہیں، حالانکہ وہ رکھ سکتے ہیں، تو وہ مزاج بنائیں اپنا،
اور وہ مزاج بنا کر پھر خوشی خوشی اپنی مرضی سے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے پھر وہ روزے رکھنے کی عادت ڈالیں، اور پھر وہ اس فرض کو ادا کریں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عائد کیا ہے نا، لیکن وہ اپنی مرضی سے ہو، اپنی خوشی سے ہو، ہے نا۔ یہ جو تدریج ہے، یہ جو فلیکسیبلٹی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ اب اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے میں یہ بات رکھ چکا ہوں کہ ہر انسان کی زندگی یونیک ہے، اس کا سفر یونیک ہے۔ وہ ایمان والوں کے گھر میں بھی اگر پیدا ہو گیا تو کوئی اسلام اس کے اندر ڈاؤن لوڈ ہو کر انسٹال نہیں ہو گیا کمپلیٹلی، کہ مطلب وہ اب اس کے بعد ہر چیز اسلام کے مطابق کرے گا، نہیں، بلکہ جتنا کچھ سیکھنے سکھانے کا اس کو موقع ملا ہے وہ اتنا ہی جانتا ہے نا، اور پھر اس میں بھی بہت کچھ اسلام کے نام پر وہ غلط ہی جانتا ہے۔ دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے نام سے غیر اسلامی حرکتیں ہم لگاتار کرتے رہتے ہیں مسلمان، ہے نا، تو بہت یعنی کہ بہت ساری چیزیں اسلام کے نام سے غلط بھی دے دی گئی ہیں۔ اب وہ غلط میں سے وہ سیکھتے ہے نا، وہ جب اللہ کو پہچاننے لگا واقعتاً، یعنی ایک کہہ دینا کہ بھئی ہاں اللہ ایک ہے، کیونکہ ممی ڈیڈی نے کہا تھا، ماں باپ نے کہا تھا، اس لیے مطلب میں بھی وہی کہہ رہا ہوں کہ اللہ ایک ہے نا، وہی ہے سپریم گاڈ، اسی کی عبادت کرنی ہے، یہ ایک الگ ہے نا۔ لیکن پھر اس کے بعد خدا کو پہچاننا ایک الگ بات ہوتی ہے، اوکے، اور پھر خدا کی اس کو پہچان کر اس کی مرضی سے واقف ہو کر پھر اب اس کی مرضی کے آگے اپنے آپ کو جھکانا، اسے مالک حقیقی سمجھنا، اپنے آپ کو اس کا بندہ اور غلام سمجھنا، ہے نا، یہ ایک سفر ہے انسان کا۔ وہ اپنے حساب سے یعنی جو مواقع اللہ تعالیٰ اس کو دیتے چلے جائیں گے تو وہ یعنی لیتا چلا جائے گا، ہے نا، کبھی ٹھکرائے گا، کبھی لے گا، بہرحال اس کی اپنی مرضی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے نا، اور وہ سیکھتے سکھاتے وہ یعنی کہ جب پھر وہ ریئلائز کرنے لگے گا تو پھر اسے شوق بھی ہوگا، ہے نا، اور پھر وہ اس عبادت کو کرے گا بھی۔ اور یہی چیز پھر وہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو ہم نو مسلم کہتے ہیں، ہے نا، یعنی اس پورے تصور کو بھی یعنی بازو رکھنے کی ضرورت ہے جو اسلام لانے کے ساتھ میں یعنی شامل ہو جاتا ہے۔ اس پر یعنی بہت وقت سے میں یعنی لگاتار بات کرتا چلا آ رہا ہوں کہ وہ دھرم پریورتن نہیں ہے نا، اس نے بس اسی سچائی کو مان لیا جو اس کے پاس پہلے سے ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سچائی پہنچانے والے جو آخری پیغمبر ہیں اس پیغمبر پر بھی وہ ایمان لے کر آئے۔ وہ سچائی کی تعلیم جو آخری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب کو نازل کر کے یاد دلائی ہے، وہ اس کتاب پر بھی ایمان لاتا ہے، مگر اس کا کہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے یعنی دین سے یعنی ہے نا غداری کر کے یا اس دین کو چھوڑ کر وہ کسی اور نئے دین میں آ رہا ہے، کیونکہ دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے نا۔ وہ کچھ غلط باتوں کو مانتا تھا، وہ کچھ غلط اعمال میں بھی کر رہا تھا، اور پھر اب اس نے اپنی فکر کو اپنے اعمال کو سدھار لی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایمان میں آیا، اب ایمان میں آنے کے بعد اب بھائی وہ ڈے ون سے سب کچھ کرے گا، یہ اس کی اپنی رفتار پر، اس کی اپنی ثوابدید پر ہم چھوڑ دیں، اور ہم کیا کریں، ہم بس ماحول فراہم کریں۔ ہمارا کام کیا ہے، ایک جھاڑ جب اگنے لگے ہے نا، اور وہ کلمہ طیبہ اس کی بنیاد ہے، اس کا بیج جو ہے وہ کلمہ طیبہ کا ہے کہ لا الہ الا اللہ، پرمیشور کے علاوہ اور کوئی اپاسنا کے یوگیہ نہیں ہے، تو پھر ہم کیا کریں، اس کے لیے ایک سوٹیبل انوائرمنٹ ہم پرووائڈ کریں جتنا ہمارے بس میں ہے نا، تاکہ اس کی گروتھ آپٹیمم گروتھ ہو، ہے نا، وہ زیادہ سے زیادہ تیزی سے وہ بڑا ہو، لیکن بڑا وہ خود ہی ہوگا، اس کے ساتھ زبردستی ہم نہیں کریں گے، ہے نا۔ تو یہ ایک مثال ہے اس تدریج کی جو اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے۔ ایک فرض عبادت ہے نا، ایک فرض عبادت ہے روزے رکھنا، لیکن اس کے اندر کیسے تدریجاً صحابہ اکرام کا مزاج بنایا گیا ہے نا، صحابہ اکرام کا مزاج بنا کر ان کو اس بات کی طرف آمادہ کیا گیا کہ وہ روزہ رکھنے کی عادت ڈالے، ان کے اندر شوق پیدا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر ہے نا روزے رکھیں۔ تو جی ساتھیو، چونکہ ہر انسان کا سفر یونیک ہوتا ہے تو پھر اسے بھی وہ گنجائش ملنی چاہیے، ہے نا۔ پھر ایک بار میں یہ بات دہراؤں کہ کوئی فرض کو میں یعنی چھوڑنے کی بات نہیں کر رہا، جو لوگ اس یعنی ایمان والے ہیں لیکن اس فرض کے اوپر وہ عمل پیرا نہیں ہیں، ان کو ترغیب دلانا ہے، وہ جہاں کہیں بھی جو بھی ان کا سٹیٹس ہے اس وقت، ایک بھی روزہ نہیں رکھتے، کبھی زندگی میں نہیں رکھا، کبھی ایک دو رکھ لیے ہے نا، کبھی رکھتے چھوڑتے حالانکہ صحت مند ہیں، کوئی ایسی خاص پابندی کی مطلب ان کو فکر نہیں ہے، ان کو کیا کریں گے، یعنی رب سے ان کو پہلے جوڑیں گے،
اور پھر جب وہ رب سے جڑ جائیں گے تو پھر یعنی وہ سمجھیں گے نا پھر کہ رب کے کچھ احکام بھی ہیں مجھے کرنا ہے. کیونکہ مسلمانوں کی تو میجورٹی ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب رب سے اس طرح واقف نہیں ہے جیسے واقف ہونے کا حق ہے. یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار اپنی جگہ ہے اور پھر اپنی منمانی زندگی گزارنے کا معاملہ اپنی جگہ پر ہے. تو پھر یہ ماننے کا مطلب کیا ہوا؟ یہ ماننے کا کچھ مطلب ہونا چاہیے نا. لا الہ الا اللہ کا کچھ اثر ہمارے اوپر ہونا چاہیے، ہمارے دل پر ہونا چاہیے، ہمارے اخلاق پر ہونا چاہیے، ہمارے معاملات پر ہونا چاہیے. وہ اثر کچھ نہیں ہے مگر لا الہ الا اللہ کے ماننے والے ہیں، تو پھر یہ کیسے ماننے والے ہیں؟ یہ ہر انسان کو اپنا جائزہ لینا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ مومن نہیں ہے نا. ہر کوئی اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، ماننے والا کہتے ہیں، مسلم کہتے ہیں، وہ ہے اپنی جگہ پر وہی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں. لیکن پھر ایک مومن ہونے کا تقاضا کیا ہے نا؟ وہ اس کی طرف پھر وہ اپنی جرنی کریں گے، ہے نا. اور پھر جہاں سے ان کی جرنی سٹارٹ ہوگی تو پھر کچھ تدریج، ایک گریجول ایک پروسیس ہوگا. کسی کے لیے فاسٹ، کسی کے لیے میڈیم پیس، کسی کے لیے سلو پیس، وہ ان کے اپنے ثوابدید پر ہے. لیکن پھر وہ اس اپنی پسندیدہ رفتار کے ساتھ میں وہ آئیں گے اور پھر وہ ایک ایک چیز کو اختیار کریں گے اور پھر اس پر عمل کریں گے، ہے نا. تو ایک فرض چیز کی طرف آمادہ کرنے کا طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور وہ آمادہ ہوں لوگ اس طرح سے کہ پھر وہ آ جائیں، وہ سمجھ جائیں اور پھر وہ اس پر بہت پابندی کے ساتھ میں عمل کرنے لگیں اور پھر مرتے دم تک، ہے نا، اس پابندی کو وہ برقرار رکھیں اور بہتر سے بہتر، احسن سے احسن طریقے سے وہ اپنی عبادتوں کو نکھارتے رہیں، سنوارتے رہیں، ہے نا، بہتر سے بہتر طریقے سے اپنی عبادتیں کرتے رہیں. ٹھیک ہے. تو ساتھیوں یہ کیا ہے؟ یہ اس نیکی کی مثال ہے نا، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر فرض کیا اور پھر اس کے اندر اس نیکی کو اختیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تدریج کی اجازت دے دی، ہے نا. تو یہ اجازت ہر اس انسان کے لیے ہے نا. وہ پھر چاہے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو یا پھر یعنی کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہو، جسے ہم غیر مسلم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، اور پھر اسے سمجھ میں آ گیا کہ دا گاڈ از ون، سپریم گاڈ از ون، پرمیشور ایک ہے نا، اسی کی اپاسنا کرنی ہے، اسی کی بندگی کرنی ہے، چاہے وہ پھر جس نام سے بھی پکارے، ہے نا. کوئی یہوہ کہتا ہے، کوئی واہ گرو کہتا ہے، اور الگ الگ ناموں سے لوگ پکارتے ہیں. اور پھر وہ بندگی جب کرنے کے لیے آمادہ ہوگا تو پھر اس کے لیے یہ ساری گنجائش ہے نا. اور ایمان والوں کے گھر میں پیدا ہونے والے کے لیے بھی ہے. اگر وہ بگڑا ہوا ہے، اسے وہ ساری تعلیمات نہیں ملی، وہ دور ہے نا اسلامی تعلیمات سے، بس وہ نیم سیک ہے نا، نیم سیک وہ مسلمان ہے، بائی اسٹڈی وہ مسلمان ابھی نہیں ہوا ہے، اور پھر اب وہ اسٹڈی کرنے کے جرنی پر یعنی نکل پڑا ہے، تو پھر اب اس کے لیے بھی وہ تدریج ہے نا. تو یہ ساتھیوں یہ تدریج کا ہم بہت یعنی اہتمام کریں. اور پھر ایک بار میں بار بار یعنی یہ اتنا اصرار اس کے اوپر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ یعنی فورس کرتے ہیں، وہ تھوپ دیتے ہیں کہ نہیں بس ایسا ہی کرنا ہوگا، تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یعنی ورنہ تم گنہگار ہو. بھئی وہ معاملہ جو ہے وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے نا. یعنی یہاں جب تک کوئی انسان کوئی سوشل ایول نہیں کرتا، سوشل ایول یعنی کہ دوسروں کو اس کی وجہ سے جب تک نقصان نہیں پہنچتا، ٹھیک ہے، ہمیں اس کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی. اگر وہ کوئی سوشل ایول کرتا ہے، کوئی ایسا گناہ کرتا ہے جس کی وجہ سے لوگ متاثر ہو رہے ہوں، تو پھر اس پر ایکشن لیا جائے گا. لیکن ایکشن کون لے گا؟ ایکشن حکومت لے گی، گورنمنٹ لے گی. گورنمنٹ کا سسٹم ہوگا نا، پولیس ہوگی، عدالتیں ہوں گی، اس کو پھر یعنی گرفتار کیا جائے گا، اسے کہیں پر یعنی جیل وغیرہ میں رکھا جائے گا، پھر اس کے اوپر مقدمہ ہے نا قائم کیا جائے گا، اسے کورٹ میں پیش کیا جائے گا، اس کے خلاف ثبوت پیش کیے جائیں گے، وہ سب یعنی کارروائی ہوگی. اور پھر اگر وہ مجرم پایا گیا، اس کا جرم ثابت ہوا، تو پھر سزا کون دیں گے؟ سزا حکومت دے گی، ہے نا. یہ ہر کنٹری کے اندر یہ سسٹم مور اور لیس یعنی انسانی اقدار کی بنا کے اوپر قائم ہے. یعنی وہ کنٹریز جو مسلم کنٹریز ہیں وہاں پر بھی ہیں شریعہ کورٹس ہیں، اور پھر وہ جو کنٹریز مسلم کنٹریز نہیں ہیں، ہے نا، تو وہاں پر بھی عدلیہ ہے، وہاں پر بھی کورٹ ہے، وہاں پر بھی جسٹس کا انتظام ہوتا ہے نا. تو یہ سزا کون دے گا سوشل ایول کے لیے؟ وہ حکومت دے گی، اور اپنے یعنی کہ اور کیا بولتے ہیں اپنے ڈپارٹمنٹس کے ذریعے سے، کورٹ اینڈ جسٹس جو ڈپارٹمنٹ ہوگا ان کا، اس کے ذریعے سے وہ سزا دیں گے. انسان سزاؤں کا یعنی کہ دینا وہ اپنے ہاتھ میں نہ لے، ہے نا، ہم نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے. تو یہ رہی وہ بات کہ
نیکیاں اختیار کرنے کے اندر ہے نا اللہ تعالیٰ نے خود انسان کو تدریج کی آزادی دی ہے۔ اے ساتھیو، جو دوسرا پہلو ہے جو میں اس موقع پر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا وہ ہے برائیوں سے اپنے آپ کو دور کرنے میں بھی تدریج کا لحاظ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس پہلو کو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پھر یعنی آئندہ جمعہ رکھوں گا انشاءاللہ، زندگی رہی تو، اس گزارش کے ساتھ میں کہ اس بات کو ہم سمجھیں، ہے نا۔ یہ فلیکسیبلٹی، یہ نیچرل فلیکسیبلٹی، ہم جب کہتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے، ٹھیک ہے، تو پھر جو بھی چیز اسلام کے حوالے سے ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں اسے فطری ہونا لازم ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے بس ایک دعویٰ کر دیا کہ بھئی اسلام دین فطرت ہے اور پھر لوگوں کے ساتھ یعنی وہ مطالبات ہم ان سے کرتے ہیں جو غیر فطری ہیں، جو ان نیچرل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم ایسا نہ کریں، اور اگر اب تک کرتے ہوئے آئے ہیں تو پھر اپنے اس رویے پر ہم نظر ثانی کریں اور پھر قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیں، ہے نا، کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے کیا گنجائشیں دی ہیں، کیا تدریج کی فلیکسیبلٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور پھر اس کو سمجھنے کے بعد ہے نا ہم اس فلیکسیبلٹی کو لوگوں میں عام کریں، لوگوں کو بتائیں، ٹھیک ہے، تاکہ پھر وہ اپنی خوشی سے وہ فلیکسیبلٹی کو محسوس کرتے ہوئے، دیکھیے جب انسان اپنے آپ میں فریڈم محسوس کرتا ہے نا، تب پھر وہ اپنی مرضی سے صحیح چیز کو چوز کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہے، اور وہ زیادہ لائکلی ہوتا ہے کہ وہ پھر اس چیز کو قبول کر لے۔ چیز بہت اچھی ہے، کوئی حکم ہے بہت اچھا ہے، کوئی عبادت ہے جو بہت اچھی ہے اس انسان کے لیے، لیکن زبردستی اگر اس کے اوپر وہ تھوپی جا رہی ہے تو محض وہ جو زبردستی ہے وہ وجہ بن جاتی ہے کہ نہیں بھی وہ چیز بہت اچھی ہوں گی مگر مجھے نہیں چاہیے۔ آپ زبردستی تھوپیں گے تو مجھے نہیں چاہیے، کیونکہ فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، آزاد مزاج کا پیدا کیا ہے نا، تو پھر وہ مزاج کا لحاظ اللہ خود رکھ رہا ہے، اور پھر بندوں کو ہے نا کوئی ایک فرض عبادت بھی دے رہا ہے تو پھر اس کا لحاظ کرتے ہوئے دے رہا ہے نا، تاکہ وہ پوری یعنی فریڈم کے ساتھ میں وہ چوائس کرے، وہ چوائس کر کے پھر اس اچھائی کو ہے نا اپنی مرضی سے قبول کر لے۔ تو اس ساتھیوں اس بات کو لوگوں کے اندر عام کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوگا، وہ جو شدت اور ایکسٹریمزم اور لوگوں پر اسلام اور شریعت کو تھوپنے کا جو یعنی ایک پکچر بن چکا ہے اسلام کو لے کر، ہے نا، وہ صاف ہوگا نا، کیونکہ وہ غلط پکچر ہے، وہ یہ لوگ جہاں پر بھی جائیں گے یہ شریعہ نافذ کر دیں گے، ہے نا، اور جو کوئی ایمان نہیں لائے گا اور شریعت کو قبول نہیں کرے گا یہ اسے ذمہ بنا دیں گے، یہ اسے کچل دیں گے، ہے نا، سیکنڈ گریڈ سٹیزن بنا دیں گے۔ یہ اب تک کی جو تعلیمات ہیں ہماری اس سے تو یہ نقشہ، یہ تصویر ہماری بن ہی چکی ہے نا، تو وہ غلط تصویر ہے، اسے صاف کرنے کی ضرورت ہے، اور صاف کرنے کے لیے یعنی یہ پہلوؤں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا مطلب میں بھی اسی لیے یہ تدریج یعنی یہ باتوں کو رکھنے میں بھی میں بھی ایک تدریج سے کام لے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی اور پھر اس کے مطابق ہم بھی یعنی کہ عمل کریں گے، اور پھر دوسروں کو بھی یہی سچی تعلیمات کی طرف یعنی راغب کریں گے، ان کو بلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنتیں نہیں پڑھیں سنتیں پڑھ لیں۔